عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالذي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. تم عرض کرو کہ میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں. سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں. اس آیت کریمہ میں بھی کفار کو جھجھوڑا گیا، کفار کو بتایا گیا. چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی خوشخبری دیتے اور قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، ساری چیزوں سے ڈراتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا، اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. وہ کہتے تھے کب آئے گا عذاب، آتا کیوں نہیں؟ جیسے آپ بہت سارے کافر یہاں ہے نا، کھا پی رہے، اللہ چھوٹ دے رہا، تو سوچتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو ہمارے پر عذاب نہیں آیا، ہم یہ نہیں ہو جاتے، یہ نہیں ہو جاتے، سمجھے نا. تو دیکھیے ہر چیز کے ایک عذاب کا ٹائم فکس. ہم دنیا میں آئے، ساری چیزیں ہماری فکس ہیں، کتنا کھائیں گے، کتنا پیئیں گے، کتنا جیئیں گے، کتنا مالدار ہوں گے، کتنے غریب، سب ہمارا فکس ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا نہ اس سے پہلے جا سکتے ہیں نہ اس کے بعد جائیں، اسی ٹائم فکس، سمجھے نا. اب یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کی زندگی کتنی، میری زندگی، آپ پہلے جائیں گے کہ میں جاؤں گا، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ ہی جانتا. بہرحال لیکن اگر بندہ کافر ہے تو اس کا عذاب فکس. کوئی سرکش یہ نہ سمجھے کہ گناہ کرتا ہو خوب دولت اور سوچے یار اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو تو مجھے دولت کیوں دیتا. یہ کوئی معیار نہیں ہے رب کے راضی ہونے کا. بہرحال تو اب اس آیت کریمہ میں جب یہ کفار اس طرح کی باتیں کرتے کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تعلیم دی، اپنے محبوب کو دعا سکھایا. کہا اے محبوب یہ دعا کرو، انہیں اے محبوب یہ کہو کہ اللہ اے میرے رب جب تو کافروں پر عذاب دے تو مجھے ان میں سے نہ بنا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ حضور بھی کافروں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا، ان وہابی اور دیوبندیوں کو ہی پرابلم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب کہے کہ تم بھی تمہاری طرح میں بھی انسان. اسی کو لیے دوڑتے کہ حضور بھی تو انسان ہے، حضور تو بشر ہے، حضور تو بشر ہے، سمجھے نا. نہیں، حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی، سمجھے نا، دونوں چیزیں. بہرحال تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں میں سے معاذ اللہ جو ساری کائنات کو راستہ دکھانے ہے، وہ کیا معاذ اللہ کافروں میں سے ہو جائے؟ نہیں، ایک عاجزی اور انکساری کی وجہ سے، سمجھے نا. مثال کے طور پر میں یہ کہہ دوں، اگر آپ مجھے کہیں حضرت آپ تو ماشاءاللہ یہ وہ کرے، میں بولوں نہیں یار میں بھی تو تمہاری طرح انسان ہوں، تو باہر جا کے آپ کہنا شروع کریں حضرت کا امام سے ہماری طرح ہی ہے، میری طرح ہی ہو، میری طرح ہی. تو ہم نے کہا یہ پاگل ہو گیا کیا، وہ امام صاحب ہے، یہ تو کس لائق ہے. کوئی کہے گا نہیں. تو اگر میں کہہ رہی تھی عاجزی اور انکساری، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ کہنا عاجزی اور انکساری سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب انہیں جو ہے نا ان کافروں کو آپ اچھے انداز میں ان کی برائیوں کو دور کر دو، اچھے انداز میں برائیوں کو دور کر دو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ دیکھیں گے نا، آقا علیہ السلام کو اتنا ستایا گیا لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑے اچھے انداز کو ٹالا. ایک ہوتا ہے طاغی، سمجھے نا، اور ایک ہوتا ہے باغی. طاغی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کی نسلوں میں کوئی ایمان لانے والے نہیں، لیکن باغی جو تھا اس کی نسلوں میں ایمان والے تھے. تو آپ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مکے کو فتح کیا، مکہ فتح کیا، اس وقت سارے جو عرب کے کافر تھے نا سب زنجیروں میں باندھ کے لائے کے سامنے کھڑے کیے. اب وہ ڈر رہے تھے کہ آج ہم نے بہت ستایا تھا
مکی زندگی میں آج ہمارے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا کریں، سب ڈرے سہمے نظر آئے، لیکن وہ کریم ابن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب لوگوں نے سے پوچھا کہ آج تم کیا سوچو، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، انہوں نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا آپ کو خوشیوں کا دن، فرمایا یغفر اللہ لکم انتم طلقاء، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، سب کے سب تم آزاد سب۔ اسی طرح آقا علیہ السلام تو تسلیم پر کبھی کوئی قتل کرنے آیا، آقا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے قتل کرنے آیا ہوگا، الگ الگ۔ آپ دیکھیں زہیر بن قیم نام کا ایک شاعر تھا، انیس، زہیر بن انیس۔ ابھی جو زہیر شاعر تھا یہ چونکہ نثر کے مقابلے میں نظم سے بات زیادہ اثر کرتی ہے، مطلب اگر شاعری کے انداز میں بات کہی جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، سمجھے نا؟ جیسے آپ نے کسی نے تو نعت کا اشعار پڑھتے ہیں لوگوں کو شوق آنے لگتا ہے، واہ کیا مرتبہ ہے اس کے بالا تیرا، چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے، تو لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے۔ تو زمانے کے اندر عربی شاعر یہ زہیر تھا، یہ آقا علیہ السلام کی بڑی ہجو کرتا تھا، بہت آقا علیہ السلام کی شان الٹا سیدھا ہی لکھتا تھا۔ اب یہ جب مکہ فتح ہوا تو یہاں سے بھاگ گیا، آقا نے فرمایا تھا اگر زہیر مل جائے خانہ کعبہ سے چمٹے آؤ تب اسے قتل کر، بھاگ گیا۔ جب بھاگ گیا اس نے، ان کا جو بھائی تھا زہیر کا وہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے خط لکھا، کہا دیکھ محمد عربی کے غلام ہر دن ہر جگہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، بہتر یہ کہ تو آجا حضور کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد ایمان قبول کر لی، تیرے لیے عافیت ہے، ورنہ سمجھے تو بچے گا نہیں۔ اب وہاں سے بچتا بچاتا آیا، یعنی حضور کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، مغرب بعد کا ٹائم تھا، اندھیرا ہو گیا۔ زہیر آیا اور مسجد میں بیٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے لگا، دوست قرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا کوئی دشمن ہو اور آپ کی بارگاہ میں آ گئے تو کیا آپ اسے معاف فرما دیں؟ آپ کا کوئی دشمن ہو، آپ کے ساتھ ہجو کرنے والا ہو، آپ کو برا بھلا کہنے والا ہو، اگر وہ آپ کی بارگاہ میں آ گئے تو آپ اسے کیا معاف فرما دیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چل آ ہی گیا جب میں نے تجھے معاف کر، آ ہی گیا جب میں نے معاف کر۔ تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط چیزوں کو اچھائی سے اس کو دفع، ایسے ہی اخلاق سے لوگوں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں اور کافر یہودی تھا، اس کا کون ہے جو مہمان بنائے، حضور نے فرمایا چل تو میرا ہی مہمان بن جا۔ آقا علیہ السلام گھر میں خوب کھایا دوا، خوب کھایا، سمجھے نا، ایک کمرے میں آرام کے ساتھ پورا، اور اس کے بعد اتنا زیادہ کھا لیا تھا نا کہ رات ہی میں پیٹ خراب ہوا، پورا روم خراب کر دیا، اور رات ہی میں وہ پک گیا۔ جب صبح ہوئی آقا علیہ السلام و تسلیم نے بستر دکھا، کوئی ناراضگی کے آثار نہیں، اس کو راستے میں آیا میرے پاس وہ تلوار تھی، وہ تلوار تو میں بھول گئی، واپس آیا، کہا کسی طرح تلوار لے کے بھاگ گیا۔ آیا دیکھا نا آقا علیہ السلام و تسلیم اسی مہمان نے کپڑے بگاڑے تھے نا، ٹوائلٹ کرے، اس کپڑے کو، اس بستر کو آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے دھو رہے، اپنے ہاتھوں سے دھو رہے۔ آج وہ اپنے باپ کا نہیں دھل پاتے، سمجھے نا، اتنا وہ اس نے دیکھا اور یہ کیا، فوراً آیا حضور کے قدموں میں مسلمان، اب دیکھ کس انداز میں۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماشاء اللہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو جا کے لوگوں کو بیان کرو، سمجھے نا، جیسے ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو بیان کریں، یہ دیکھو یہ دیکھو، ارے یہ چیز کو ضرورت پڑے تو بیان کرو، کبھی یہ بھی بیان کرو کہ میرے آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اگر اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج واپس آئے، کبھی یہ شان بھی بیان کرو نا۔ لیکن وہ بیان نہیں کریں گے، وہ اسی طرح کے بستر دھویا، یہ کیا، فلاں کیا، اسی طرح کی کتنے بیان کریں، ضرورت پڑے تب کبھی آپ بیان کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ حضور کی جب کا ذکر ہونا عظمتوں کے ساتھ، سمجھے نا، مثال کے طور پر حاجی صاحب ایک پروفیسر بن جائے اور اس کے بعد پہلے رکشہ چلاتے رہے، اور اس کے بعد جب بڑے لوگوں میں شمار ہو جائے، یہ ہو جائے، اور کبھی میں تصویر، ہاں یہ حاجی بھائی پہلے رکشہ چلاتے تھے، سمجھے نا، حاجی بھائی رکشہ چلاتے تھے، یہ اب اس کا ذکر نہیں کیا، اب آپ کو وہ چیز ذکر کریں گے تو آپ کیا ہے، آپ کو اچھا لگے گا،
غلط ہے کہ یار میں بھی کبھی پوسٹ کروں. جیسے وہ بشیر چرسی کا واقعہ بتایا تھا نا, وہ بشیر ایک چرسی تھا, چرسوی تھا, ان جماعت والوں کے ہاتھ سے چڑھ گیا, اس نے توبہ کر لیا, اور اب جہاں پر بھی لے جاتے تبلیغ کے لیے نا, بشیر پہ ذرا وہ بتاؤ نا چرس کے بارے میں, بشیر پہ چرس کے بارے میں بتاؤ نا. وہ بیچارہ سمجھے نا کنٹال گیا. ایک دن کہتا ہے اللہ جب میں چرسی تھا اتنا بدنام نہیں ہوا, جب سے جماعتیوں کے ساتھ آیا تو بدنام ہو گیا. پہلے کوئی نہیں جانتا, اب سب جان گئے میں چرس پیتا تھا. تو ایسا نہ ہو, اسی لیے کہا گیا بندہ اگر کوئی گناہ کرتا ہو نا اس کو ٹارچر کر کے, چل تو پہلے ایسا تھا, تو داروڑیا تھا, تو پلا تھا, یہ سب اسلام اس کی اجازت نہیں. تو اب اگر کوئی بندے تھے اس کے ساتھ ایسے حالات آ گئے, اس کا یہ مطلب نہیں اس کی ہم بات کریں تو ان چیزوں کو ذکر کریں. چھوٹے سے ناک بہتی تھی سر, یہاں سے پوچھتے تھے یہاں سے پوچھتے تھے یہاں, یہ ذکر کریں کہ آپ اس کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ آپ اسے کیا بیان کر رہے ہیں. تو بہرحال بتانے کا مقصد ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کبھی ضرورت پڑے کہ اخلاق کو بتاؤ, اور جب ضرورت پیش آ رہے نا یہی کہو کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے, انسان ہی انسان, سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بات, یہ بھی بیان کرنا ہوگا. بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برائیوں کو اچھا نام سے دفاع کرے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی کانٹا تو اسے پھول بنا دے نا, آقا کی بارگاہ میں دشمن آتا اسے دوست بنا دے. یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ تھا. اللہ پاک کہنے سے ذرا ان کی توفیق عطا فرمائے. اگر شیطان کے مکر و فریب سے بچنا ہے, کل آیت کریمہ آئی انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں.